اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر واؤ کے معزز ویورز، السلام علیکم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بیان کریں گے، ان کی پاک احادیث جو کہ بہت ایمان افروز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی اچھی طرح وضو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے پیارے اچھے مکان میں اگر یہ ایک اینٹ کی جگہ نہ چھوٹتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا، کتنا پیارا لگتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں اور پیغمبر آخر ہوں جو اس مکان میں ایک اینٹ کی طرح جب لگ جائے تو وہ مکان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ آج کی کاوش، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری احادیث ہیں، اور ان احادیث میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ اگر ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کی ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم وضو اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ قیامت کے دن جو اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں وہ سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں، مطلب چمکتے ہوئے نور کی طرح۔ اور اسی طرح ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ وہ نبی آخر الزماں ہے، اللہ کے سب سے پیارے محبوب رسول ہیں، ان کی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے کہ ان کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں۔ تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، کہ کوئی شرم کرتا ہے، لوگوں سے شرم آتی ہے، بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ حیا کرتا ہے، تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ بندے کو شرم آئے، وہ حیا کرے اور اپنے ایمان کے دائرے میں رہے۔ تو اللہ پاک آپ کو اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث پہ عمل کرنے، ان کو سننے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا
ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ والسلام۔